غلطیوں کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ غلطی ہوتی ہے جو انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس میں سوسائٹی کو، معاشرے کو ظاہری طور پر نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. ویسے تو ہر گناہ کا نقصان معاشرے پہ بھی آتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی پہ بھی آتا ہے. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک بندے نے گناہ کیے ہوئے تھے، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ رکی ہوئی تھی. تو گناہوں کا اثر معاشرے پہ بھی پڑتا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ظاہری طور پر ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ، اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ دوسروں کو اس سے ظاہری طور پر کم نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جیسے ایک چیز ہے، ایک بندہ ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس سے اسے ذاتی طور پر نقصان ہے. کوئی غلط چیز کھا رہا ہے، کوئی غلط چیز پی رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے. وہ ظاہری طور پر اس کو ہی نقصان ہے، کسی دوسرے کو تو نقصان اس کا ہے نہیں. لیکن کچھ اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے، وہ پیسے لے کے واپس ہی نہیں کرتا. اب پیسے لیتا ہے اور اس سے بھی لے لیے، تو یہ گناہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ایک اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے اور گناہ، یہ مطلب ایک مثال دی ہے میں نے، مثال میں آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور ایک معاشرتی گناہ ہوتا ہے. ہم نے نا ہمیشہ کوئی بھی انفرادی جو گناہ ہوتا ہے، جو بندہ اکیلا کرتا ہے یا اس کا ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یار اس کا معاشرے پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایفیکٹ نہیں ہے، ظاہری طور پر نقصان نہیں ہو رہا دوسرے مسلمانوں کو، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، اسے نا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہوتا. یہ ہے اصل، یہ ہے اسلام کی بنیاد. آپ چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، پہلی آیت پڑھیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اونچی آواز سے بات کرنا برائی کی اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا. الا من ظلم، یعنی برائی کسی کی بیان کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ہاں اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو اس شخص کی بات وہ مطلب اس کے پاس ایک دلیل آ جاتی ہے کہ بھئی مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں نے حد الوسع اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، یہ رک نہیں رہا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جو ہے نا وہ اس میں میری مدد کرنی. تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنی کا ٹال مٹول کرنا اور اس کا وقت پر ادائیگی نہ کرنا. ایک بندہ غنی ہے، اس کے پاس ہے سب کچھ کہ بھئی وہ دے سکتا ہے، اگر وہ نہیں دے رہا پھر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی عزت کو حلال کر دیتا. یعنی اس وقت اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے کسی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ بھی اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شخص کے سامنے بات کرنی ہے جو اس کو حل کر سکتا ہے. پورے معاشرے، پوری سوسائٹی میں اس کو پھیلانا وہ جائز نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، من ستر مسلما سترہ اللہ. جو کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ ذکر ہی نہیں کرتا. وہ اس نے دیکھا، اس نے اس کو، اگر تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو وہ سمجھا دے، اور اگر وہ کسی ایسے بندے کو بتا دے جو اس کو سمجھا سکتا ہے تو وہاں تک وہ بتا سکتا ہے. بصورت دیگر سب کو بتانا، جس طریقے سے میں یہ تمہید اس لیے پوری باندھ رہا ہوں کہ ہم لوگ نا ان حدیثوں پر اور اس اسلام کے عمل پر بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے کسی کی کوئی غلطی آتی ہے اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ تو ہم سب سے پہلے اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. کوئی بندہ اگر پکڑا گیا ہے کسی گناہ میں، وہ بھائی انسان ہے، اس سے گناہ ہونے ہیں، اس نے کرنے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گناہ ہونے کے بعد معافی نہ مانگنا، گناہ ہونے کے بعد اس پر ڈٹ جانا،
گناہ ہونے کے بعد انسان یہ کہے کہ جی جو میں نے کیا ہے تو بس یہ جو ہے نا وہ صحیح ہے اور اس کی دلیلیں دینے لگے، یہ غلط انسان ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انسان یعنی مسلمانوں کی غلطیاں سرعام لوگوں کے سامنے لانا، پھر سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر دینا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادتی کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک گناہ کا کام تھا نا، کسی نے اس کے ساتھ گناہ کیا اور وہ لڑکی بیچاری ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اب وہ ایک جگہ پہ اپنی زندگی گزار سکتی تھی، چلو اگر کسی علاقے میں اس کو سب کو پتہ چل گیا ہے تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتی، جہاں اس کو لوگ نہ جانتے ہوتے، اس کے گناہ پہ پردہ ڈل جاتا اور وہ عزت احترام کے ساتھ وہاں پہ رہ لیتی، زندگی گزار لیتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، سوشل میڈیا پہ اس کو کر دیا وائرل، اس کے چہرے کو وائرل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جدھر بھی جاتی ہے لوگوں کو پتہ ہے یار یہ ہاں وہ فلاں جگہ پہ ملوث تھی، چاہے اس پر ظلم ہوا تھا جو بھی ہوا تھا۔ تو اب وہ بیچاری تو زندگی نہیں نہ گزار سکتی کہیں بھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ جی اس کا چہرہ ہم نے پوری دنیا کے اندر وائرل کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ یہاں پر۔ تو اسلام بھی ہمیں اس چیز سے روکتا ہے اور ہمیں بھی رک جانا چاہیے کہ بھئی ایسے کام کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔